محترم خواتین اسلام اور میری عزیز بھائیوں اور میری پیاری سی بہنوں، اگر آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہو لیکن رزق میں برکت نہ ہو، اگر آمدنی آتی ہو مگر ضرورتیں ختم نہ ہوتی ہوں، اگر مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہو جاتے ہوں، اگر قرض کا بوجھ دل کو پریشان کرتا ہو، اگر اولاد کے مستقبل کی فکر راتوں کی نیند چھین لیتی ہو، تو انسان آخر کس دروازے پر جائے، کس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرے؟ کون ہے جو بند دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی حاجت کو بھی جانتا ہے؟ کون ہے جو آپ کے گھر کی خاموش پریشانی، آپ کی آنکھوں کی آنسو اور آپ کے دل کی وہ دعا بھی جانتا ہے جو آپ نے کسی انسان کو نہیں بتائی؟ وہ صرف اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور اسی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج ہم ایک ایسی صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے بہت سے لوگ رزق کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے سورہ واقعہ۔ لیکن میری پیاری اور عزیز بھائیوں، آج ہم اس صورت کے بارے میں صرف مشہور باتیں نہیں سنیں گے، بلکہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ واقعہ کا اصل پیغام کیا ہے، اس کی تلاوت کا ہمارے دل اور ہمارے زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے، اور رزق کے معاملے میں ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم رزق کو صرف پیسوں میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں ایسی نعمت دے رہا ہوتا ہے جس کی قیمت ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی صحت رزق ہوتی ہے، کبھی نیک اولاد رزق ہوتی ہے، کبھی گھر کا سکون رزق ہوتا ہے، کبھی حلال کمائی رزق ہوتی ہے، کبھی کسی گناہ سے بچ جانے کی توفیق رزق ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کے سامنے روتے ہوئے مانگنے کی توفیق ہی سب سے بڑا رزق بن جاتی ہے۔ میری بہنوں، ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم اس رب کو پہچانتے ہیں جو رزق دینے والا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، لیکن کیا ہم نے اپنی نماز کی حالت بدلنے کی کوشش کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی میں برکت ہو، لیکن کیا ہم نے اپنی کمائی کی حلال ہونے کی فکر کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ قرض اتر جائے، کیا ہم نے اللہ کے سامنے سچی توبہ اور دعا کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون آئے، لیکن کیا ہم نے اپنے گھر کو قرآن، نماز، ذکر اور محبت سے آباد کیا؟ یہ سوال سخت ضرور ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو وہی بات جگاتی ہے جو اس کے دل کو ہلا دے۔ قرآن ہمیں صرف دولت حاصل کرنے کا راستہ نہیں دکھاتا، قرآن ہمیں اس رب تک پہنچاتا ہے جس کے ہاتھ میں دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سکون بھی ہے، اور پوری کائنات کے خزانے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس رب نے پرندے کو رزق دیا، سمندر کے مخلوق کو رزق دیا، زمین کے اندر چھپی ہوئی جڑوں تک کو رزق دیا، وہ اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، رزق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور صرف تلاوت کر کے دنیاوی اسباب چھوڑ دے۔ اسلام ہمیں دعا بھی سکھاتا ہے اور کوشش بھی، توکل بھی سکھاتا ہے اور حلال ذریعہ اختیار کرنا بھی۔ آپ سورہ واقعہ پڑھیں، قرآن سے محبت کریں، اللہ سے رزق مانگیں، مگر ساتھ اپنے ہاتھوں کو حلال محنت کے لیے بھی استعمال کریں، کیونکہ اللہ پر توکل کا مطلب اسباب چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سورہ واقعہ کا آغاز ہی انسان کو ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے جسے کوئی انسان اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور وہ ہے قیامت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یعنی جب وہ ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا کی رزق کے لیے پریشان ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب دنیا کا ہر خزانہ پیچھے رہ جائے گا اور انسان اپنے اعمال لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج ہم پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں کتنا پیسہ آئے گا، لیکن
اس دن اصل سوال یہ ہوگا کہ میرے نام اعمال میں کیا ہے۔ آج ہمیں فکر ہے کہ میرے پاس کیا ہے، لیکن اس دن ہمیں فکر ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ آج ہم دنیا میں اپنے مقام کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس دن اصل مقام اللہ کے سامنے ہوگا۔ اسی لیے سورہ واقعہ ہمیں صرف رزق کی طرف نہیں بلاتی بلکہ آخرت کی طرف بھی جگاتی ہے، اور یہی وہ سورت کی عظمت کو سمجھنے کا خوبصورت راستہ ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو آج سے ایک نیا انداز اختیار کیجئے۔ صرف جلدی جلدی الفاظ نہ پڑھیے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کے سامنے آئیں تو اپنے دل کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں۔ جب قیامت کا ذکر آئے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ جب اللہ کی قدرت کا ذکر آئے تو اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں۔ جب دنیا کی حقیقت سامنے آئے تو اپنی دنیا کی محبت کو دیکھیں، اور جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن دل بدلنے کے لیے آیا ہے۔ میری پیاری سی بہنوں، بہت سے لوگ رزق کی تنگی میں ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ذرا اپنی آنکھوں کو دیکھیے، سانسوں کو دیکھیے، صحت کو دیکھیے، گھر والوں کو دیکھیے، ایمان کو دیکھیے، قرآن پڑھنے کی توفیق کو دیکھیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات سکون کی نیند کے لیے ترستے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کسی عزیز کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت کے منتظر ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر کے سکون کو ترس رہے ہیں۔ اس لیے جب اللہ آپ کو کچھ دے تو صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے اور دے، بلکہ یہ بھی کہیں یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں برکت دے، مجھے اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور مجھے اپنی نعمتوں کے ناشکری سے بچا لے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رزق صرف رقم نہیں رہتا بلکہ اللہ کی نعمت بن جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں آج رزق کی تنگی ہے تو مایوس مت ہوئیے۔ رات کتنی بھی اندھیری ہو، صبح اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ حالات کتنے بھی مشکل ہوں، اللہ ان سے بڑا ہے۔ قرض کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے خزانے اس سے بڑے ہیں۔ پریشانی کتنی بھی گہری ہو، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ لیکن اپنے رب سے امید کے ساتھ اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کریں، حلال و حرام کی فکر کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صدقہ کریں اور حلال رزق کے لیے پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے قریب ہونے والا انسان صرف پیسے کا محتاج نہیں رہتا، وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی امید زندہ ہو وہاں حالات کی سختی انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ میری پیاری سی بہنوں، آج کی اس بات کو دل میں محفوظ کر لیجئے کہ سورہ واقعہ کو صرف دولت حاصل کرنے کا وظیفہ سمجھنا، اس کے پیغام کو بہت محدود کر دینا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ کی رضا، ہدایت، نصیحت اور آخرت کی تیاری کے نیت سے پڑھیں۔ رزق کے لیے اللہ سے دعا کریں، حلال اسباب اختیار کریں اور یقین رکھیں کہ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور یاد رکھیے، رزق کا اصل دروازہ کسی صورت کے الفاظ میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ضمانت نہیں ہے، بلکہ رزق دینے والا خود اللہ تعالی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا اس آیت کو اپنے دل پر اتار لیجئے، پھر اپنی پریشانی کو دیکھیے اور اپنے رب کی قدرت
قدرت کو دیکھیے اور خود سے کہیے میرا رب مجھے بھول نہیں سکتا۔ میرے خواتین اسلام اور میرے عزیز بھائیوں، اب ذرا اس بات کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے کہ اگر رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر بندے کو رزق کے معاملے میں سب سے پہلے کس کے دروازے پر جانا چاہیے؟ یقیناً اپنے رب کے دروازے پر، وہ رب جو رات کے اندھیرے میں آپ کی خاموش دعا سنتا ہے، وہ رب جو آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی پریشانی کو بھی جانتا ہے، وہ رب جو اس وقت بھی آپ کے لیے راستہ بنا رہا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کبھی کبھی انسانوں سے اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میری پیاری سی بہنوں، جب رزق کی تنگی ہو تو اپنے رب سے دور نہ ہونا بلکہ اپنے اور زیادہ قریب ہونا۔ جب گھر کے حالات خراب ہوں تو نماز چھوڑنے کے بجائے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جب قرض بڑھ جائے تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ کے سامنے سجدے کو لمبا کر دینا، جب کاروبار میں نقصان ہو تو حرام راستہ اختیار کرنا کے بجائے حلال راستے پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ آزمائش کے وقت انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ چکا ہے، یا وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے باخبر ہے۔ میری بہنوں، قرآن ہمیں بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ان کی حالات سے باخبر ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں سب سے خوبصورت چیز اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے۔ اگر ایک ماں اپنے بچوں کے لیے حلال کھانا چاہتی ہے، کھلانا چاہتی ہے، تو اسے دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اگر ایک بھائی کاروبار کرتا ہے تو اسے اللہ پر بھروسے کے ساتھ دیانت داری بھی اختیار کرنی ہوگی۔ اگر کوئی روزگار کی تلاش میں ہے تو اسے دعا کے ساتھ دروازے میں بھی کھٹکھٹانے ہوں گے، اور اگر کوئی عورت گھر میں رہ کر اپنے گھر کی ذمہ داری نبھاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر کو سکون، شکر اور اللہ کی یاد سے آباد کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، رزق کے معاملے میں ایک بہت خطرناک چیز ہے اور وہ ہے حرام کمائی۔ کبھی انسان کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اس لیے تھوڑا سا حرام مال لے لیتی ہوں، کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی دھوکے دے دیتے ہیں، کبھی کسی کا حق روک لیتے ہیں، کبھی ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی سود کے راستے میں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت کیوں نہیں آتی۔ یاد رکھیے، مال زیادہ ہونا اور مال میں برکت ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ حرام کا 1 روپیہ بھی انسان کے دل کا سکون چھین سکتا ہے، جبکہ حلال کا تھوڑا سا مال اللہ کے حکم سے زندگی میں ایسی برکت پیدا کر سکتا ہے جو بڑے بڑے خزانے میں بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اور رزق کی دعا کرتی ہیں تو ساتھ یہ بھی دعا کریں، یا اللہ مجھے حلال رزق دے، حرام سے بچا لے، میرے رزق میں برکت دے اور مجھے کسی کا حق کھانے والا نہ بنا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اس وعدے کو اپنے دل میں اتار لیجئے، جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا وہاں اللہ تعالی راستہ پیدا کر سکتا ہے، جہاں آپ سمجھ رہی ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا وہاں اللہ حالات بدل سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، حلال و حرام کی فکر اور اپنے رب پر بھروسہ۔ اس لیے اگر رزق کی پریشانی ہے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ کون سا وظیفہ پڑھوں، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں۔ میری پیاری بہنوں، کبھی کبھی انسان کے گھر میں رزق کے لیے کم نہیں ہوتا کہ اللہ اسے بھول گیا ہو، بلکہ اللہ اسے آزماتا ہے کہ تنگی میں میرا
میرا بندہ اور بندی کیا کرتا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے، کیا وہ حرام سے بچتا ہے، کیا وہ نماز قائم رکھتا ہے، کیا وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور کبھی اللہ فراوانی دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ نعمت ملنے کے بعد مجھے بھول تو نہیں جائے گا۔ اس لیے خوشحالی بھی امتحان ہے اور تنگی بھی امتحان ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں بندہ اللہ سے جڑا رہے۔ میری بہنوں، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم جو کچھ بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم پانی کو دیکھتے ہو کیا تم نے اسے آسمان سے اتارا یا ہم نے اتارا؟ تم آگ کو دیکھتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے، اگر زمین میں ایک دانہ ڈالنے والا انسان فصل پیدا نہیں کر سکتا تو پھر رزق کا اصل مالک کون ہے؟ اگر انسان بادل نہیں بنا سکتا، بارش نہیں برسا سکتا اور زمین کے اندر چھپی ہوئی زندگی کو باہر نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کس چیز پر گھمنڈ کرے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے سورہ واقعہ ہمیں رزق کے پیچھے بھاگنے سے پہلے رازق کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھیں تو اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ انہیں یہ نہ سکھائیں کہ قرآن صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ پیسے زیادہ ہوں گے، بلکہ انہیں بتائیں کہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارے دل درست ہو، ہماری زندگی سیدھی ہو، ہماری آخرت سنور جائے۔ اگر اللہ اس کے ساتھ دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے۔ بچوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کیجئے، انہیں صرف الفاظ یاد نہ کراویے بلکہ ان کے معنی بھی سمجھائیے، کیونکہ جس گھر میں قرآن صرف الماری میں بند رہتا ہے وہاں اس کے پیغام سے محرومی ہو سکتی ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے وہاں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ میری بہنوں، ایک اور چیز رزق میں برکت کے لیے بہت اہم ہے اور وہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ اور دوں گا۔ غور کیجئے، ہم اکثر چیز کے بارے میں روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اگر آج آپ کے پاس ایک چھت ہے تو شکر کریں، اگر آپ کے پاس صحت ہے تو شکر کریں، اگر آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں تو شکر کریں، اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو شکر کریں، اگر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں تو شکر کریں، اگر آپ قرآن کھول سکتی ہیں تو شکر کریں۔ شکر کرنے والا دل کبھی حقیقت کے فقیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اپنے رب کی نعمتوں کو پہچاننے کی دولت ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اور جب اللہ آپ کو رزق دے تو صرف اپنے لیے نہ رکھیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کسی مقروض کی آسانی کریں، کسی غریب بہن کی خاموش ضرورت پوری کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے دیا ہوا تھوڑا سا صدقہ اللہ کے یہاں آپ کے لیے بڑے اجر کا سبب بن جائے۔ کیونکہ صدقہ کرتے وقت دکھاوے نہ کریں، اللہ کے لیے دیں، اسے یقین کے ساتھ دیں کہ میرے رب کے پاس میرا دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بے روزگار ہے، کوئی کاروبار کی تلاش میں ہے، کوئی قرض میں ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اسے تانا نہ دیں، اسے مایوس نہ کریں، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ اللہ پر امید رکھو، حلال راستہ اختیار کرو، کوشش جاری رکھو۔ کبھی ایک حوصلہ افزا جملہ بھی کسی انسان کے لیے رزق کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔
میری پیاری بہنوں، آخر میں اس حصے کی سب سے اہم بات اپنے دل میں رکھ لیجئے، سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے اللہ سے صرف یہ نہ مانگے کہ میرے گھر میں پیسہ بڑھا دے، بلکہ کہیں یا اللہ میرے گھر میں ایمان بڑھا دے، نماز کی پابندی بڑھا دے، حلال رزق بڑھا دے، رزق میں برکت بڑھا دے، محبت بڑھا دے، سکون بڑھا دے، صحت بڑھا دے اور اپنی یاد بڑھا دے، کیونکہ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا تو دنیا کی بہت سی چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی دل خالی رہ سکتا ہے۔ پس سورہ واقعہ کو محبت سے پڑھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، حلال کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، شکر اور استغفار کو اختیار کریں اور یقین رکھیں کہ جس رب کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے وہ آپ کے رزق اور آپ کے حالات سے بھی غافل نہیں ہے۔ محترم خواتین اسلام اور میرے عزیز بھائیوں، اب ذرا اس مقام پر رک کر اپنے دل سے ایک بات پوچھئے کہ اگر اللہ تعالی نے آج ہی آپ کی ہر پریشانی ختم کر دی تو آپ اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں گے؟ اگر قرض اتر جائے، گھر میں سکون آ جائے، کاروبار چل پڑے اور اولاد کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے تو کیا ہم اپنے رب کو یاد رکھیں گے یا دنیا میں کھو جائیں گے؟ اصل امتحان صرف تنگی میں نہیں بلکہ نعمت ملنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں لیکن حالات بدلتے ہی بھول جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں تو اللہ سے امید رکھیے، اور اگر خوشحال ہیں تو اس کا شکر ادا کیجیے۔ دونوں حالتوں میں رب سے جڑے رہنا ہی مومن کی اصل خوبصورتی ہے۔ کبھی اپنی باورچی خانے میں کھڑی ہو کر سوچیں کہ آٹا، پانی، سبزیاں اور پھل کہاں سے آئے؟ زمین سے بیج کس نے پھاڑا؟ سورج کی روشنی اور بارش کس نے بھیجی؟ دل خود پکار اٹھے گا کہ رزق دینے والا واقعی صرف اللہ ہے، انسان تو محض ذریعہ ہے۔ اس لیے جب کوئی ایک راستہ بند ہو جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اصل مالک کی طرف رجوع کیجیے، وہ اس سے بہتر دوسرا راستہ کھولنے پر قادر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں صبر اور کوشش دونوں کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے عاجزی سے کہیے، یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں نقصان ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ یہ یقین دل کو بے مثال سکون دیتا ہے۔ رزق کی تنگی کو وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے رب سے شکوہ کرنے سے بچیں۔ کسی کا بڑا گھر یا گاڑی دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہر آزمائش سے آزاد ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو الگ طریقے سے آزمایا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو اسے صرف الفاظ کی تلاوت تک محدود نہ رکھیے بلکہ ترجمہ اور پیغام پر بھی غور کریں۔ قرآن کی اصل برکت یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر تبدیلی لائے اور کردار میں نظر آئے۔ اپنے بچوں کو بھی محبت سے اس کی طرف بلائیے تاکہ گھر میں قرآن کی روشنی پیدا ہو۔ دعا کرتے وقت اپنے ساتھ والدین، شوہر، اولاد اور ان غریبوں کو بھی شامل کریں جن کے پاس آج کھانے کو کچھ بھی نہیں، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا کرنا دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اور اگر استطاعت ہو تو خود بھی کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ اگر آپ واقعی رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں لائیں۔ نماز کو وقت پر پڑھنے کی پابندی کیجیے، روزانہ قرآن کی تلاوت اور ترجمے کے لیے وقت نکالیے، کثرت سے استغفار کی عادت بنائیے اور حلال روزی کی فکر کیجیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اور رشتوں کو جوڑیے۔ جب بھی دل پریشان ہو، لوگوں سے شکایت کی بجائے رب کے سامنے سجدے میں گر جائے، یا اللہ ہمارے گھر کے بند دروازے کھول دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو چھوئی ہو تو اسے اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل AU رحمانی وائس کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اللہ کا کوئی پیارا سا نام مثلا یا رزاق یا اپنے مرحومین کے لیے دعا ضرور تحریر کیجیے۔